بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے جلسے کے لیے آیا ہوں اور ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ حالات اتنے ابتر اور خراب اور تشویشناک اور معیشت کی تباہی اور گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں کہ 31 مئی سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا لی جائے، انتخابات کی ڈیٹ دے دی جائے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے۔ آئی ایم ایف کے پاس آپ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں قوم کو بتائیں۔ آپ تو لندن 4 دن لگائے ہیں، وزیر دفتر ہی نہیں جا رہے، اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، نہیں، آپ خود بخود پھس ہونے جا رہے ہیں۔ اگر ہم گھروں کو بھی بیٹھ جائیں تو آپ جا رہے ہیں، آپ سے کوئی چیز سنبھل نہیں رہی۔ 6 بلین ڈالر کم ہو گئے ہیں آپ کی موجودگی میں ریزرو میں سے، مہنگائی 30% بڑھ گئی ہے۔ عمران خان روس جا رہا تھا، 30% مل جاتا گیس میں، گندم میں اور پٹرول میں، تو قوم کا فائدہ ہو جاتا۔ اب آپ کیا کریں گے جی؟ آصف زرداری نے گھیر کے آپ کو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں مارا ہے۔ آصف زرداری نے پلاننگ کے تحت آپ سے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کر آپ کو وہ سیاسی سلوک کیا ہے کہ نہ آپ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، نہ آپ فیصلہ بلائیں اب نواز شریف صاحب کو، پاسپورٹ ان کو مل گیا ہے جی، اس جہاز میں سے ہی سواریاں اتر جائیں گی کہ چوروں کے ساتھ سفر نہیں کرنا۔ 2 فنانس منسٹر ہیں، مفتہ اور اسحاق، 2 فارن منسٹر ہیں، 2 پیٹرولیم منسٹر ہیں، 2 پرائم منسٹر ہیں، ہر چیز ان کے پاس ڈبل ہے، نتیجہ ان کا 0 ہے۔ اور میں خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، 7 مئی کو شیر علی صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ اس نے 22 آدمیوں کو قتل کیا ہے، یہ اجرتی قاتل ہے، اور یہ میں فیصل آباد کے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ یہ پریس کانفرنس اس کی میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بھیجی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی ہے، ڈی جی آر آئی کو بھیجی ہے، اور مارگلہ تھانہ میں بھی رپورٹ کی ہے۔ 15 اس کے خلاف وٹنسز ہیں اے این ایف کے پاس، اور اس نے پچھلی تاریخ پہ فرد جرم نہیں لگنے دی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر سے نکال کے مارے گا۔ حالات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ اب جو عمران خان کو جان کا خطرہ ہے انقلابی، کیونکہ یہ ملک اب انقلاب کی طرف عمران خان کی قیادت میں جا رہا ہے۔ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ عوام ہم سے اس قدر محبت کا اظہار کریں گے، ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے حلقے اس طرح ہمارے ہاتھ چومیں گے کہ ہم صحیح آدمی کے ساتھ ہیں۔ اور آج، کل، پرسوں، ترسوں، جس دن یہ گرفتاریاں کریں گے 17، 18، 20 سے پہلے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بلنڈر کی ہے۔ جس نے بھی یہ ماسٹر پلان بنایا اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے۔ آئی سویئر مائی اللہ، امریکہ کو بھی گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا ہوتا۔ جس نے بھی یہ اسٹریٹجی بنائی اس نے عمران خان کی خدمت کی۔ عمران خان ہیرو بن گیا اور یہ سارے زیرو ہو گئے۔ یہ 13 یا 16 11 پارٹیاں ساری اب مل جائیں، ساری مل جائیں، ان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اب ان کے سیاسی جنازے آئیں گے باہر سے۔ ان کی سیاست جو ہے دم توڑ گئی ہے، اور اگر واقعی اور الیکشن لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کی اور خدمت ہو جائے گی، کیونکہ ان سے تو ملک نہ سنبھل رہا ہے، نہ سنبھل رہا ہے، نہ سنبھل سکے گا، نہ ان میں صلاحیت ہے اور نہ ان کی پیش بندی ہے۔ ان کو 31 مئی تک فیصلہ کرنا ہے، کل ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ سعودی عرب سے ان کو کچھ نہیں ملا جی،
यूएई से इनको कुछ नहीं मिला जी, चीन से इनको कुछ नहीं मिला जी, खाली हाथ लौटे हैं। $6 बिलियन रिजर्व कम हो चुके हैं, डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा 31 तारीख तक। जो महंगाई की क्यामत गरीब आदमी पे टूटेगी, हमारा मलबा भी सारा इन पे पड़ गया है। हमारा सारा मलबा इन पे पड़ गया है, ये उस मलबे तले दब के सियासी तौर पे मर जाएंगे। और मैं रात को ये बात जलसे में कहूंगा, धोबी घाट में पहले कहूंगा कि तमाम अदारे हमारे अदारे हैं, हमें अपने अदारों पे नाज और फख्र है, हमें अपने मुक्तदर अदारों पर नाज और फख्र है, लेकिन मुल्क डूबता हुआ कोई नहीं देख सकता। हमें अपनी अजीम अफवाज पे फख्र है, हम एक एटॉमिक फोर्स हैं। जब एटमी धमाका हुआ था उसमें भी फैसले में जो 3 आदमी थे उसमें मैं एक शामिल था। मुझे अपनी अजीम अफवाज पे नाज है, लेकिन अगर ये मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? कितने दिन बाकी रह गए हैं? सो मैं सारी कौम को बताने जा रहा हूं, ये फेल हो गए, कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है, कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। शहबाज शरीफ कौम से खिताब करें और बताएं, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पर इत्तफाक करें, निगरान हुकूमत लाएं और घर चले जाएं। जितने जितने दिन ताखीर करेंगे उतना उतना नुकसान करेंगे। बाकी बातें कुछ इमरान खान के धोबी घाट के जलसे के लिए भी छोड़ के जाता हूं। आज शहबाज गिल ने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के बारे में भी लेटर लिखा है, और सिक्योरिटी पे जिस बंदे को लगाया वो खुद शेर अली कहता 22 बंदों का उजरती कातिल है, और मिनाजुल कुरान की हामला औरतों को उसने गोली मारी है, और हर एक बंदे को धमकी दे रहा है। इतनी बड़ी खिदमत करेगा ये राना सनाउल्लाह इमरान खान की, इतनी बड़ी खिदमत करेगा इन धमकी अमेज बातों से। कहता है कि मुझे घर से निकाल के मारेगा। वो मेरा तो अल्लाह मालिक है, मुझ पे तो 4 खुद कुछ धमाके हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं। मैं इस शैतानी चमगादड़ से नहीं मरता। और फैसलाबाद वालों ने भी क्या भेजा नमूना वहां पे, और कोई बंदा ही नहीं मिला इनका। दुनिया में अगर बदसूरत तरीन सियासी, नहीं कहना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये ब्लंडर करे, इसको उन्होंने आगे बदमाशी के लिए रखा है, गुंडागर्दी के लिए रखा है। वक्त गुजर गया। अगर सारी पीटीआई में अवामी मुस्लिम लीग का एक पार्टी का सरबरा लीडर हम सब घर भी बैठ जाएं तो शहबाज शरीफ का जाना मैं दीवार पे लिखा देख रहा हूं, क्योंकि जो फैसला भी ये करेंगे इनके गले पड़ेगा, और आसफ जरदारी इनको फैसलाबाद के घंटा घर चौक में सियासी तौर पे गर्क करेगा। सवाल ओके, मैं सवाल छोटा छोटा करे ना। देखिए, प्लानिंग उनके पास है नहीं, आ जाए ना यहां प्लान करें। प्लानिंग यही थी जो हो गई है, 2 वोटों की हुकूमत है। जिस दिनांक का इशारा हुआ 7 वोट उधर हो जाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं कहना चाहता कि रात 12 बजे अदालतें लगी ठीक हो गया, मैं नहीं कहना चाहता। देखें, एमक्यूएम से मेरे तल्लक है कि एमक्यूएम किस तरह गई, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बाप का बाप कौन है और बाप कैसे गई, कहने की जरूरत नहीं है। आप सारे सियासी बाखबर, साफी बाखबर हैं। मैं समझता हूं हम आपका वक्त जाया करते हैं सिर्फ कौम को तसल्ली देने के लिए कि ये जा रहे हैं। अल्लाह के फैसलों का मुझे पता कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। जितने देर करेंगे इलेक्शन से, और सितंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए भाई, लास्ट सितंबर में इलेक्शन। तहरीके इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली मुतबादल क़यादतें बनाई हुई हैं, और ये तहरीके इंसाफ की बहुत बड़ी खिदमत होगी। और मैं नहीं चाहता, मेरी नहीं ख्वाहिश कि पाकिस्तान श्रीलंका बने। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि डिफॉल्ट के हम बिल्कुल करीब हैं, IMF का फैसला करना है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, तो उसमें ये जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं।
یہ عمران خان کو پتا ہے، اتنی بڑی بات انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ کوشچن لے لیں، آپ نے چودھری شیر علی کی پریس کانفرنس کوٹ کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جب خود وزیر داخلہ تھے تب تو آپ نے نہ مجھ سے بلایا نہ پوچھا۔ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس کو بلاؤں اور پوچھوں، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کو کیوں بلاؤں؟ میں نہیں کہتا، یہ شہباز شریف کا سکا رشتہ دار کہتا ہے، یہ اس کی پریس کانفرنس آپ سب نے کی ہے، میں نے فیصل آباد کے چینلز پر انہی کیمروں کے ساتھ 7 مئی کو شیر علی کا جو انٹرویو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو بھی بھیجا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجا ہے، ایم آئی کو بھیجا ہے، اور خود لکھ کر بھی میں نے مارگلہ تھانے میں اس انٹرویو جو انہی چینلوں نے کیا ہے، مارگلہ تھانہ اسلام آباد میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے، میں مارا جاؤں تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ کل جاتے ہیں، آج آ جائیں جی، وہ وقت چلا گیا ووٹ کو عزت دینے کا۔ 25-25 کروڑ روپے پہ ووٹ بکا ہے، اور سب سے بڑا مہنگے لوٹے فیصل آباد میں بکے ہیں۔ کاروباری علاقہ ہے، کاروباری علاقہ ہے، ان کو ڈالر کا پتا تھا، فیصل آباد کے لوٹوں کو پتا تھا کہ ڈالر 200 کا ہونا ہے، اس لیے انہوں نے 20 کی بجائے 25 کروڑ دیا۔ ایک سوال، میں 2 سال سے یہ کہتا تھا شین نکلے گی، اگر شین نہیں نکلی تو آپ مجھے پکڑ لیں۔ سارے فیصل آباد کے سامنے، سارے ملک کے سامنے کہتا ہوں، میں آپ کو کہتا تھا کہ نون نااہل ہو جائے گی، نون کو استعمال کیا جائے گا، آصف زرداری ان کو استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا تھا کہ فضل الرحمان سے یہ ہاتھ کریں گے۔ فضل الرحمان نے کہ بیٹے نے، جس نے کبھی غسل خانہ نہیں بنایا، اس نے کمیونیکیشن کی منسٹری لی ہے کہ فیصل آباد موٹر وے بنائے گا وہ۔ آپ کا ہو گیا فیصلہ؟ جی سر، میں پی ٹی آئی کے اتنی کریڈٹ دیتا ہوں، صفدر اس کا نام ہے عثمان ڈار، اور اس کو میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنی جلدی 2 گھنٹے میں متبادل جلسہ، اور آج آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں فیصل آباد والوں، یہ اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے فیصل آباد کے جلسے میں سیال کوٹ کے جلسے کو دیکھنا تھا کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، ورنہ یہ فیصل آباد میں آج ہونا تھا، پھر ملتان میں ہونا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ طاقت سے روکا جائے۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طاقت کا وقت گزر گیا، جیلوں میں بھیجنے کا وقت گزر گیا، ملک کو بچانے کا وقت ہے۔ ساری پارٹیاں بیٹھیں، نگران حکومت اور الیکشن ڈیٹ کا اعلان کریں۔ الیکشن ڈیٹ سے نیچے عمران خان کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لاسٹ کوسچن، 4 سال تک عوام بھوکی مرتی رہی، اللہ کی شان، اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، ہم حلقوں سے گھبرائے ہوئے تھے، اللہ کی شان ہے، اللہ بڑا عظیم ہے، عمران خان جو ہے مقدر کا سکندر ہے، ہم اپنے حلقوں سے ڈرتے تھے، اب ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہمارے حلقوں کی طرف۔ 18 تاریخ تک ہے۔